دریا خان شنبانی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ٹھپا۔ اسے اردو قالب میں آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ٹھپا۔ وہ گزشتہ کئی روز سے صاحب کے آفس کے چکر کاٹ رہی تھی، جن کے پاس گھر بنا کر دینے کی اسکیم کے تحت بے گھر مستحقین کی فہرست تھی۔ بیوہ عورت کو سن بن ملی تھی کہ چند روز قبل آنے والی سروے ٹیم کے سروے کے نتیجے میں اس کا نام بھی آیا ہے۔ کچے مکان کو پختہ کرنے کی آس لیے وہ پچھلے 2 دن سے صاحب کے آفس کے چکر کاٹ رہی تھی۔ تیسرے روز اسے صاحب سے ملنے آفس بلایا گیا۔ وہ اندر گئی۔ صاحب کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ہاں تو مائی، کیا نام ہے تمہارا؟ صاحب نجمہ زوجہ رسول بخش۔ صاحب نے فہرست پر نظر ڈالی۔ گھر والا سچ مچ مر گیا ہے یا جھوٹ بول رہی ہو؟ صاحب، مڑ سچ مچ فوت ہو گیا ہے۔ لگتا تو نہیں ہے کہ تمہارا گھر والا مر گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے چہرے پر وہی رونق، اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بچہ گود میں لیے خاموش کھڑی رہی۔ یہ بچہ خاوند کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تھا یا پہلے؟ اس نے عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالنا چاہا۔ عورت نے جواب دیا، یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے سر کا سائیں گزر گیا۔ بیٹھو گی؟ صاحب نے پوچھا تو وہ سہم گئی۔ نہیں صاحب، میرے کو بس اتنا بتا دو کہ میرا مکان کب بنے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ مکان کاغذ یا ربڑ کے ہیں جو بس ایسے ہی بن کر تم لوگوں کو مل جائیں گے؟ ابھی ٹھپے لگیں گے، افسران کے سائن ہوں گے۔ پھر بھی صاحب، یہ سارے کام کب تک ہو جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ 2-3 ٹھپے تو دوسرے افسروں کے لگیں گے، باقی آخری ٹھپا میرا لگے گا۔ لیکن اگر تم چاہو تو تمہارے یہ کاغذات میں دوسرے افسروں کو نہیں بھیجوں گا، صرف میرا ہی ٹھپا لگے گا۔ تو ٹھپا لگاؤ نا صاحب، مہربانی کرو۔ صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، کاغذ ہوتا تو ٹھپا بھی لگا دیتا، مگر… وہ ہکا بکا کھڑی تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تب وہ سمجھاتے ہوئے بولا، یہ ٹھپا لگانا ذرا مشکل ہے، لیکن اب اتنا مشکل بھی نہیں۔ مشکل نہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے صاحب؟ بڑی بھولی ہو، یہ ٹھپا کسی اور جگہ پر نہیں، بس تمہارے اس جوان جسم پر لگانا ہے۔ وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ایک طرف پختہ مکان کا دلاسا تو دوسری طرف عزت کی نیلامی۔ پکا مکان حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے اٹھی۔ ایک بات ذہن میں آئی، پلٹ کر پوچھا، صاحب، تیرا گھر پکا ہے نا؟
الحمدللہ۔ تو پھر تیری گھر والی نے کدھر کدھر سے ٹھپے لگوائے ہیں، یہ کہہ کر وہ آفس سے نکل گئی۔ سراج فاروقی کا سانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے بدمعاش۔ لاک ڈاؤن کی میعاد بڑھی تو عوام میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ خریداروں کی بھیڑ بازار میں امنڈ پڑی۔ میں بھی خریداری کے لیے بازار گیا اور ایک ہول سیلر کی دکان پر چاول کی قیمت دریافت کی۔ اس نے قیمت زیادہ بتائی۔ میں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا، بھائی آگے سے ہی مہنگا آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ میری جان پہچان والا تھا۔ پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا تھا ٹاؤن میں بہت مال بھرا ہے، خریدار بالکل نہیں، ٹینشن ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو یہ بات یاد دلائی تو وہ کھسیا گیا اور آنکھ مار کر بولا، بھائی موقع ہے، مہنگا لے جاؤ اور مہنگا بیچو، اس سے زیادہ سنہری موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا۔ اختتام۔ یہ عنوان ہے جناب زیب سندھی کے افسانچے کا، جسے اردو قالب میں آکاش مغل نے ڈھالا ہے۔ دیرینہ تعلقات کے حامل ادیب نے مجھے اپنی کتاب کا پیش لفظ تحریر کرنے کی درخواست کی۔ پرانے تعلقات کے باعث میں انکار نہ کر سکا۔ پیش لفظ لکھنے میں چند روز کی تاخیر ہوئی تو فون کر کے شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ میں نے پرانے تعلقات کے پیش نظر اسے کوئی سخت جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ ہی دن بعد اس سے پیش لفظ لکھ بھیجا۔ اخبار میں اس کی کتاب پر تبصرہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ کئی روز گزر گئے مگر ادیب دوست نے مجھے کتاب کی کاپی بھیجنا مناسب نہ سمجھی۔ ایک روز اس ادیب نے فون کر کے مجھ سے ایک ادیبہ کا ایڈریس مانگا تاکہ وہ اسے تحفتاً اپنی کتاب بھیج سکے۔ میرے پاس اس ادیبہ کا ڈاک کا پتہ نہ تھا، لہذا معذرت کر لی۔ ادیب نے برہمی سے کہا، تم تو کسی کام کے ہی نہیں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے بتلانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ رابعہ شاہد۔ افسانچوں کی دنیا میں نئی آمد۔ ان کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے احساس۔ اسے آج شدید بخار تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تکلیف بخار کی زیادہ ہے یا رویوں کی؟ گھر میں دعوت تھی،
وہ منہ اندھیرے ہی باورچی خانے میں موجود تھی، طرح طرح کے کھانے پک رہے تھے، سب کام وقت پر ہو گیا، کھانا عمدہ تھا۔ اب چونکہ فراغت تھی تو اس نے کھانا کھانے کا سوچا۔ ابھی روٹی ہاتھ میں پکڑی ہی تھی کہ اسے اپنی ساس کی کرخت آواز سنائی دی، بہو یہ کل کی سبزی یوں ہی پڑی ہے، تم اس کے ساتھ روٹی کھا لو، رزق کی ناقدری اچھی نہیں۔ ڈاکٹر M.A. حق کی منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے حقیقت۔ تسنیم اعجاز احمد کے افسانوی مجموعے کا مطالعہ کر رہی تھی۔ پڑھی گئی زیادہ تر کہانیاں اسے پسند آئیں۔ جب اس نے ان کا افسانہ رشتوں کی پاکیزگی پڑھی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس کہانی میں مصنف نے عورت کی عظمت کو بہت ہی مقدس اور انوکھے انداز میں پیش کیا ہے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ یہ کہانی اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ اعجاز احمد کو مبارکباد دینے کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ اس نے کتاب میں ان کا موبائل نمبر ڈھونڈا اور سیل فون سے اسے ڈائل کر کے اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب کا موبائل بند تھا۔ پھر اس نے ٹیلی فون نمبر لگایا۔ کافی دیر تک گھنٹی بجنے کے بعد کسی نے فون اٹھایا۔ ایک نسوانی آواز نے پوچھا، کون؟ میں لکھنؤ سے تسنیم بول رہی ہوں، اعجاز صاحب سے بات کرنی ہے، آپ کون؟ میں اس گھر کی میڈ سرونٹ ہوں، صاحب ابھی بیزی ہیں۔ ابھی وہ خاتمہ کی اتنی سی ہی بات سن پائی تھی کہ فون پر کسی خاتون کے گڑگڑانے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ دیکھو اعجاز، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یوں دھکے مار کر اپنے گھر سے نہ نکالو، اپنے بچے۔ اور پھر فون کٹ گیا۔ تسنیم کا دل بجھ گیا۔ اس نے نفرت بھری ایک نگاہ کتاب پر ڈالی اور خاموشی سے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ سید صداقت حسین کی منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے الٹا لٹکا دو۔ اس دن شدید گرمی کے باعث بازار میں آمد و رفت بہت کم تھی۔ اس کے باوجود ایک معاملہ سنگین تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک فربا عورت کو پالتو کتے نے کاٹ لیا تھا۔ اتفاق سے کتے کو ایک آدمی نے پٹے سے پکڑ کر اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں دو آدمی حادثے کی جگہ اور پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یہ کتا ایک بڑے سرکاری افسر کے گھر کے باہر دیکھا جاتا ہے، لہذا اس سے بات پوچھ کی جائے۔ دوسرے شخص نے کھنکارا بھرا اور عورت کے زخموں کی طرف دیکھا، پھر بولا، میں نے اس کتے کو اعلیٰ جج کے دروازے پر اکثر دیکھا ہے، لہذا جج سے اس کتے کی شکایت اور عورت کے علاج معالجے کا معاوضہ طلب کیا جائے۔ آخر میں اس شخص نے اپنی رائے دی جس نے کتے کو پٹے سے پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ کتے نے جس انداز سے عورت کو بھموڑا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے سیاسی شخصیت کے گھر کا ہے، لہذا
لہٰذا ایوان بالا یا ایوان زرین پر پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ ابھی یہ گفتگو تینوں افراد میں جاری تھی کہ نجی ادارے کی ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جس نے عورت کو ایمبولینس میں ڈالا اور اسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ تینوں آدمیوں کی جانب سے کتے کے استفسار پر اب ایمبولینس سے صرف یہ آواز آئی، چوک پر الٹا ٹانگ دو۔